हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे, मुक्ति सलमान के ऊपर बताएंगे गौ के बारे में। तो उसको पे रिएक्शन वीडियो देंगे हम। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जमात आई। उन्होंने सवाल किया कि आसमान से किताब उतार कर हमें दिखाएं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तो आपसे ये सवाल की है कि आसमान से किताब उतार करके दिखाएं। इससे भी बड़ा सवाल इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से किया था। क्या सवाल किया था? अरिनल्लाह जहरतन, अल्लाह को खुले तौर पर हमें दिखवाओ, हमें अल्लाह का दीदार कराओ, तब हम ईमान लाएंगे। तो ये इस तरह की जमात है, इससे भी बड़ा सवाल कर चुकी है मूसा अलैहिस्सलाम से। अल्लाह ताला ने फरमाया, उनकी इन्हीं हरकतों पर अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल किया, यानी बिजली कड़क जो है उनको आकर घेर चुकी थी। फिर उसके बाद ये इतनी बड़ी निशानियां देख करके अब उन्हें बाज आ जाना चाहिए पुरानी आदतों से। लेकिन उन यहूदियों की एक आदत ये भी हुई कि वो बछड़े की पूजा में लग गए। ये बछड़ा क्या था, क्या पूजा हुई, इसकी तारीख़ है। सूरह बकरा में भी इसकी बात गुज़र चुकी है और 16वें पारे में सूरह ताहा में भी इसका तज़किरा मौजूद है। बात दर हकीकत ये थी कि मूसा अलैहिस्सलाम की जमाअत में सामरी नाम का एक शख्स था। सामरी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की उम्मत में से है और करीबी था। जब फ़िरौन के लश्कर ने पीछा किया मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का, ईमान वालों का, और फ़िरौन का लश्कर बहुत भारी बड़ा हमला आवर हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जमात को लेकर के निकले। अब ऐसी जगह पर पहुँचे कि सामने समंदर है और पीछे फ़िरौन का लश्कर है। रास्ते बंद हो चुके थे। आगे जाते तो समंदर में डूबना है, पीछे जाए तो फ़िरौन के लश्कर ही हिलाक करेंगे। तो इस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए उन पर वही फरमाई, ऐ मूसा, तुम अपने असा को समंदर पे मारो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पे मारा तो 12 रास्ते उसमें निकले। 12 रास्ते, खुले हुए रास्ते, ऐसे कि धूल उड़ती थी समंदर के दरमियान। अब मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में 12 कबीले थे, 12 ख़ानदान थे। इन हर एक कबीले को मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि एक एक अपना रास्ता ले ले और निकल जाए समंदर की दूसरे तरफ। मूसा अलैहिस्सलाम की जमात उन रास्तों पर चल पड़ी। फ़िरौन की लश्करी पीछा करते करते करीब तक आ गए। अब उन्होंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी जमात तो खुले रास्तों में जा रही है समंदर के दरमियान। तो इन्होंने, फ़िरौन के तमाम लश्करियों ने ये सोचा कि हम भी इन रास्तों पर क्यों न चले जाएं। तो सारी फ़ौज इस रास्ते पर आ गई। जब ये दरमियान में पहुँचे, अल्लाह ने समंदर को वापस फिर से मिला दिया। जैसा था समंदर वैसी, सब के सब गर्क हो गए। फ़िरौन भी उसमें डूब गया, पानी की मौजों ने उसे गर्क कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम सही सलामत बाहर निकले। ये वाक़या आपने सुना होगा और कुरान पाक में इसका तज़किरा आया है। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब समंदर को उबूर करके दूसरी सिमत में आए तो यहाँ अब मामला ये था कि अपनी कौम को मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखने का हुक्म दिया। यह आशूरा का दिन था। शुक्राने में उन्होंने रोज़ा रखा, इबादत किया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कोहे तूर पर बुलाया। तूर एक पहाड़ है। आज भी मिस्र में सेना एक इलाका है और इतनी लंबी पहाड़ियों का सिलसिला है कि ख़त्म नहीं होता। तकरीबन 100 किलोमीटर तक भी आप जाएं तो पहाड़ ही है, बीच में कोई गैप नहीं मिलेगा। ये पहाड़ियों का सिलसिला है और उन्हीं में से एक पहाड़ है सेना, उसको तूर सेना उसको कहते हैं। उस पहाड़ी को मुक़द्दस कहा गया है इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को नायब बना कर के गए। हारून अलैहिस्सलाम तबीयत के बड़े नरम मिजाज थे,
बड़े नरम से। मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल और उनके तमाम रौब व दबदबे से लोग खौफ खाते थे, डरते थे। हारून अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा मामला नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए तो 40 दिन तक क़याम किया, वापस नहीं आए अपनी कौम के पास। 40 दिन तक वहीं ठहरे रहे, क्योंकि तौरात उतर रही थी। कोहे तूर पर जब आप गए तो तौरात जो अल्लाह की किताब है वो उतारी जा रही थी। 40 दिन लग गए। तो 40 दिन जो ये गैप हुआ मूसा अलैहिस्सलाम का, यहाँ इनकी कौम में कुछ खराबियाँ शुरू हो गईं, कुछ बुराइयाँ शुरू हुई। कुछ नहीं बल्कि बड़ी भयानक बुराइयाँ। सामरी नाम का जो शख्स जिसके मुतालिक मैंने कहा, ये बहुत ही चालाक आदमी था, चतुर आदमी था। इसने सारे लोगों के पास जो जो सोना चांदी था सब जमा करवा लिया। सब ने सोना चांदी जमा किया। क्यों? वो कह रहा था मैं तुम्हारा खुदा सामने दिखाऊंगा तुम्हें। हो सकता है उस ज़माने का वो ढकोसला पीर होगा, जैसे आज भेजे में दिखाने वाले हैं, उस वक्त वो मेटल में दिखा रहा था। तो उसने कहा कि तुम सब के सब सोना और चांदी लेकर के आओ। सब लेकर के आए। जिसके पास जितना सोना चांदी था वो सब ला करके जमा किए। अब वो काफ़ी बड़ी तादाद में हुआ। अब सामरी ने क्या किया, ये सोना चांदी सबका लेकर के मेल्ट किया, उसको मेल्ट किया, गर्मा करके पिघलाया। पिघला करके उससे एक बछड़ा बनाया, बैल का बच्चा। और बछड़ा जब सोने और चांदी के सारे धातुओं से मिलकर के बना तो बड़ा खूबसूरत बछड़ा था। वल्लाहु आलम उसके जहन में क्या बात थी, क्या चल रहा था उसके दिमाग में। हो सकता है उस ज़माने का वो बहुत ही ज़हीन व फतीन आदमी हो। तो उसने बछड़े को बनाने के बाद अब किया क्या, उस बछड़े में कुछ ऐसी चीज़ डाल दी जिससे वो बछड़ा बोलने के काबिल हुआ। सेल नहीं, बैटरी नहीं, या कंप्यूटर का ज़माना नहीं, बछड़ा साफ बोलता था। लोग अपनी हाजतें लेकर के आते थे, बछड़ा उनसे बात करता था। अब सामरी ने क्या कहा, इस बछड़े को बना करके कहा, इलाहुना व इलाहु मूसा, मूसा का खुदा भी यही है और हमारा खुदा भी यही है। मूसा तूर पर गए हैं, खुदा हमारे पास आ गया है। तो सबके दिमाग में बात आ गई। उस जमाने में जाहिर सी बात है, बछड़ा बोलेगा तो ताज्जुब ही की बात होगी। 4000 साल पहले की बात कर रहा हूं। आज से आप में से बड़े हजरात भी यहाँ पर मौजूद होंगे, मोबाइल का तस्वुर भी नहीं रहा होगा कि कोई डब्बा ऐसा होगा छोटा सा जिसमें से बात आ सकती है। फ़ोन को ही लेकर के, वायरलेस फ़ोन को ही लेकर के लोग अजब अजब हरकतें करते थे। हम मोबाइल के भी ज़माने को अभी अभी देख रहे हैं ना। सही बात है। अब जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मोबाइल बग़ैर वायर के कनेक्शन के एक जगह से दूसरी जगह कैसे बात करा देगा। बात नहीं, पूरे वीडियो करके एक दूसरे को दिखा भी देता है। ये चंद सालों पहले नहीं था। तो हमारे जो बाप दादा थे उनके लिए तो ताज्जुब का ही मकाम होगा ना। अब ये 3000-4000 साल के अरसे पहले की बात कर रहा हूँ। उस ज़माने में अगर कोई बछड़ा बोलने लगे, बात करने लगे, तो क्या ताज्जुब की बात नहीं? आज भी ताज्जुब की बात है। जब गणपति बोल रही है या दूध पी रही है तो लोग उसकी पूजा के लिए हैं, जाते हैं। होता नहीं है, बात मशहूर होती है कहीं कहीं की, हम तो जाकर देखे नहीं है, होता होगा, हमें तो मालूम नहीं है। लेकिन आज भी इस तरक्की याफ्ता ज़माने में बैटरी का ज़माना है, सेल का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन इक्का दुक्का ख़बरें आज भी किसी गांव से आती हैं कि फ़लाँ भगवान दूध पी रहे हैं या लड्डू खा रहे हैं। सही बात है। तो लोग यकीन भी करते हैं और उसकी तरफ चढ़ावे ज़्यादा भी होते हैं। तो अब आप अंदाज़ा करो, 3000 साल पहले जब सामरी ने बछड़े को लाइव बोलता हुआ दिखा दिया तो क्या उनके अकीदों का क्या हाल हुआ होगा। इसीलिए मेजॉरिटी उसमें उसकी इबादत में लग गए। बछड़े की ऐसी मोहब्बत रच बस गई
کہ سجدہ بھی اسے کرنے لگے، مانگنے بھی اس سے لگے، اعتکاف بھی کرنے لگے، نظر و نیاز بھی کرنے لگے، منتیں کرنے لگ گئے بچڑے کے سامنے۔ یہ 40 دن میں اتنا سب برا حال ہو گیا۔ ایمان والی قوم کا، فرعون کا نہیں، ایمان والی قوم کا یہ حال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد واپس تشریف لائے۔ اچھا، ان دنوں میں آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے ہارون علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور ان کو وہ نائب بنا کر کے بھیجے تھے۔ ہارون علیہ السلام کو جو منع کرنا تھا وہ منع کرتے رہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ سامری کے جادو کو دیکھ کر کے اس طرف چل پڑی۔ تو جو لوگ بچ گئے وہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے، چند ایمان والے بچے رہے، اور ہر زمانے میں ایمان والوں کی تعداد رہے گی، ایسا نہیں کہ پورے روئے زمین پر ختم ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے تب بھی ایمان والے موجود رہے ہارون علیہ السلام کے ساتھ۔ 40 دن کے بعد واپس تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام طور سے۔ دیکھا اپنی قوم کو، یہ کیا ہو گیا؟ تم لوگوں نے بچڑے کو کیسے معبود بنا لیا؟ اور پھر اس کے بعد سامری کو گرفتار کر کے موسیٰ علیہ السلام لے آئے۔ تو نے بڑا کھلا شرک کیا، تیرا قتل واجب ہے، اب تجھے مارا جائے گا۔ لیکن یہ تو بتا، اس کو بولنے کے قابل تو نے بنایا کیسے؟ لوگوں کا سونا چاندی سب میلٹ کیا، اب بنایا کیسے تو نے اس کو؟ خیر ہے، آپ دیکھیں سامری اس زمانے میں بچڑے کو بولنے کے قابل تو بنایا، لیکن بچڑے کے بھیجے میں خدا نہیں دکھایا۔ یہ اس زمانے کا کمال ہے۔ وہ جادو جس طرح سے بھی کیا ہوگا، لیکن اس نے کہا یہی خدا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے سوال کیا، اب وہ جواب کیا دیتا ہے؟ بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ یہ 16ویں پارے میں ہے۔ جب ہم سمندر کا راستہ طے کر کے آگے آ رہے تھے، اس وقت معاملہ یہ تھا، موسیٰ علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے۔ موسیٰ علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے۔ اب سامری کہتا ہے میں نے ایک چیز ایسی دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھی، عام لوگ نہیں دیکھ رہے تھے۔ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے کے آگے آگے جبرائیل علیہ السلام چل رہے تھے۔ وہ شاید چاہے وہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے یا باگڈور سنبھالے ہوئے، جبرائیل علیہ السلام چل رہے تھے۔ یہ کہتا ہے سامری مجھے کچھ تو نظر آ رہا تھا کہ کوئی نوری مخلوق آگے چل رہی ہے۔ تو کیا ہوا پھر؟ وہ کہتا ہے کہ میں جبرائیل کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا رہا۔ قرآن میں ہے یہ، جہاں جہاں سے وہ چلتے جا رہے تھے ان کے پیروں کے نیچے کی میں مٹی اٹھا رہا تھا۔ فقبضت قبضة من اثر الرسول، اس قاصد، اس فرشتے کے پیروں کے نیچے کی مٹی میں اٹھایا۔ پھر کیا کیا؟ کہا وہی مٹی، اسی مٹی کو لا کر میں نے بچڑے کے منہ میں ڈالا، یہ بولنے لگ گیا۔ اللہ اکبر! یہ قرآن کا فلسفہ ہے میرے عزیزو۔ یہاں سے کئی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی۔ یہ کون سا بچڑا تھا جس کا تذکرہ چل رہا ہے یہاں پر؟ وہی بچڑا ہے۔ اب عبادت اتنے سارے لوگوں نے کیوں کیا یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اس زمانے کا وہ بہت بڑا کمال تھا، بہت بڑا۔ اس زمانے میں کمال سمجھتے ہیں، کہہ تو رہا ہوں میں، بھگوان جب دودھ پینے لگے، لڈو کھانے لگے تو اس زمانے میں کمال سمجھتے ہیں۔ 3000 سال پہلے کیا حال ہو۔ اب آپ ہزاروں لوگ اس میں جو گمراہ ہوئے تھے، شرک کیے، حکم ان کے لیے یہ آیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ سارے لوگوں کو مار دیا گیا، قتل۔ وہ سخت ترین حکم تھا بنی اسرائیل کے لیے، وہ قتل ہو گئے۔ جتنے عبادت کیے تھے بچڑے کی وہ سب ختم ہو گئے۔ اب اندازہ کریں آپ، یہاں سے کئی باتیں اس سے سمجھ میں آتی ہیں۔ سامری کا بھی قتل ہوا، اس کے پیچھے جتنے لوگ چلے تھے ان کا بھی قتل ہوا۔ سب سے پہلی چیز اس واقعے سے ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں نکل کر کے، وہ کیا کیا ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قوم سے جب رہبر دور ہوتا ہے تو قوم بگڑ جاتی ہے۔
پہلی چیز یہ ہے. اسی لیے کہا گیا کہ زیادہ دیر تک قوم کو خالی نہ چھوڑا جائے. صحیح بات ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، جس قوم کا کوئی امام نہیں، جس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں، تو وہ شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے. شیطان اسے ادھر کھینچتا ہے، ادھر کھینچتا ہے. ید اللہ علی الجماع، اللہ کا دست قدرت پوری جماعت پر ہے، جس کی کوئی گائیڈنگ کر رہا ہو، لیڈنگ کر رہا ہو، امام ہو. من شذ شذ فی النار، حضور فرماتے ہیں جو جماعت سے ہٹا اسے تنہا جہنم میں ڈالا جائے گا. جماعت کا مطلب کیا ہے؟ یہی تمام یونٹی اسلام اور مسلمانوں کی. عزیزان گرامی، 40 دن موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے اپنی قوم کے ساتھ، تو کیا ہوا؟ سب بچڑے کی پوجا میں لگ گئے. اب یہاں اندازہ کریں آپ، برسوں برس جن کے درمیان کوئی شیخ نہ ہو، کوئی عالم بعمل نہ ہو، کوئی ان کی صحیح تربیت کرنے والا نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ سب ہوس کے پجاری ہو جائیں گے. یہ اور بات ہے کہ اللہ نے بچا رکھا ہے، آج بچڑے کی پوجا تو نہیں کر رہے، لیکن اپنی خواہشات کی پوجا تو کر رہے ہیں. آج تقریباً جو مرضی میں آئی اس چیز کو عمل کر لے جانا، یہ پوجا ہی تو ہے. ہر خواہش کو پوری کر لینا کہ ابھی ابھی ہم نے سوچا اور یہ ہونا ہی ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے رسول کیا آپ نے دیکھا کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے خواہشوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں، اپنے خواہشوں کو خدا بنائے ہوئے ہیں. کیسے؟ دیکھیں، خدا وہ ہے جس کی ہر بات مانی جائے گی، ہے نا؟ خدا کی ہر بات ماننا ضروری ہے. اگر ایک بھی بات کا انکار کیا خدا کی تو تم بندے نہیں ہو. خدا کی ہر بات مانی جاتی ہے جس طرح سے، اس طرح بعض بندے ایسے ہیں جو اپنی طبیعت کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں. نہ مانو ہر بات اس کی، ہر بات اس کی نہ مانو. اور اس کو تم خدا کا درجہ دو گے تو ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے، کیا اے حبیب ایسے لوگوں کی آپ سفارش کریں گے جو صرف اپنی خواہشات کی پوجا کر رہے ہوں؟ عزیزان گرامی وقار، جس طرح سے بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا میں لگ گئے، مجھے ایسا لگتا ہے اس دور میں بہت سارے لوگ اپنی خواہشات کی پوجا میں لگ گئے. انہیں کسی چیز کی خواہش تھی جس کی وجہ اس کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر کام کرنا کے لیے تیار ہے. ایک کرسی چاہیے، ایک کرسی چاہیے، یہ تمہاری خواہش ہے. اب یہ کرسی کی خواہش تم سے ہر کام کرا لیتی ہے. یہ عبادت نہیں ہے تو اور کیا؟ تم اپنی خواہشات کی بات. ایک وقت کا تمہیں گوشت چاہیے تھا کھانے کے لیے، پیسے نہیں تھے، لیکن خواہش کو پوری کرنا ہے. یہی خواہشات نے تمہیں چوری کرایا یا دھوکہ دلوایا، دھوکہ دینے پر آمادہ کیا. یہ تمام چیزیں کر کے تم اس برتن تک پہنچتے ہو جو تمہاری خواہش ہے. ہر خواہش کو پوری کرنا ضروری نہیں. اب ایک بات اس واقعے سے ایک جو سب سے بڑا سبق ملا وہ یہ ہے کہ قوم کے درمیان ان کا رہبر، اس کا ہونا ضروری ہے. اور قوم بغیر رہبر اور رہنما کے، بغیر عالم دین کے نہ رہے. وہ انبیاء تھے اور علماء نائب انبیاء ہیں. ہر جماعت میں، ہر قوم میں، ہر محلے میں ایک عالم کا ہونا ضروری ہے جو ان کی اصلاح کرے، ان کی تربیت کرتا رہے. اور ان کو برسوں برس چھوڑے رہو گے تو دلوں میں زنگ لگ جائے گا جو آج ہو رہا ہے. دوسری چیز اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتی، یہ ایک تو 40 دن کا گیپ جو اس قوم کو شرک میں لے آیا. دوسرا اس سے جو ملتا ہے کہ قوم ہمیشہ جو ہے چمتکار کو، جو دکھنے والی ہے اس کی طرف بڑھ جاتی ہے. ہمیشہ ہوتا ہے، کیونکہ ہارون علیہ السلام تھے جماعت میں تو آپ نے ایسا کچھ دکھایا نہیں، یعنی بولتا ہوا بچڑا، بولتا ہوا کتا دکھایا نہیں، جبکہ وہ بھی نبی ہیں. اور سامری نے دکھا دیا تو قوم نے کس کی طرف رخ کیا؟ سامری کی طرف. اس سے پتہ یہ چلتا ہے اکثر لوگ جو ہے اس چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جو چمک رہی ہے چیز.
ایسا نہ کرو میرے عزیزو، یہ گمراہی ہے، گمراہی ہے۔ آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے تمہیں کوئی ایسا کر کے دکھائے، ایسا کر کے دکھائے، آؤ ہماری عبادت خانے میں ہم تم کو دکھاتے ہیں کہ کیسے ہمارا خدا بولتا ہے، تم نے وہاں دیکھ لیا، پھر یہاں میرے پاس آئے، کہا کہ حضرت وہاں تو خدا بول رہا ہے، مسجد میں تو کبھی آپ نے دکھایا نہیں خدا بول رہا ہے۔ یہ سیم وہی چیز ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی، سامری بچڑے کو بلوا کر کے دکھایا تو سب شرک میں مبتلا ہو گئے، اور ہارون علیہ السلام نے کچھ نہیں دکھایا لیکن یہ کہا کہ اللہ ایک ہے، تو چند ایمان والے قائم رہے، باقی ادھر چلے گئے۔ اے میرے عزیزو، آج کے دور میں اگر کوئی اس طرح تمہارے عقیدے کو خریدے تو کس کی طرف جاؤ گے، کس کی طرف جاؤ گے؟ تو فرینڈس ویڈیو ختم۔ تو فرینڈس اس ویڈیو میں کتنا اچھا سمجھائیں، مطلب موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ، ان کے بارے میں ان کی کہانی بتائے ہیں کہ ان کو ساتھ کیسے کیا ہوا تھا، اس کے اوپر واقعہ تھا۔ تو مجھے تو بہت اچھا لگا سن کے کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام مطلب بھگوان مطلب اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے تھے کہ کوئی آواز آیا کہ جائیے اللہ تعالیٰ کے جو قرآن ہے مطلب وہ لے کے آئیے مجھے سامنے، مطلب آپ لے کے آئیے۔ تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام پھر گئے قرآن لینے۔ تو قرآن لینے گئے تو ان کو پیچھے مطلب جو یہودی تھے وہ پڑ گئے تھے، تو بھی ان کے پیچھا کرنے لگے۔ تو پیچھا مطلب ایسے جگہ پہ گئے، مطلب بہت لمبی پہاڑ تھی، دریاؤ تھی، تو دریا میں کسی کا آواز آیا تھا کہ پھینکے، بولے کہ ہے موسیٰ علیہ آپ اس دریا میں کنکڑ پھینکو تو راستہ بن جائے گی۔ تو کنکڑ پھینکے تو 12 راستہ بن گیا، ندی مطلب آدھے آدھے میں ہو گئی، 12 راستہ بن گیا۔ تو کیسے اس راستے سے جو موسیٰ علیہ کے جو سب تھے مطلب ساتھ والے سب اسی راستے سے 12 راستے سے اس پار نکل گئے۔ یہودی بھی جو تھے مطلب بھی سوچے کہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے، اسی راستے سے ہم بھی نکل جائیں گے، تو اسی راستے سے وہ بھی جانے لگے، بس وہیں پہ رہ گئے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ تھے، جو گنگا جی مطلب جو ندی تھا وہ پورا مطلب برابر ہو گیا، جو سمندر تھا جیسے تیسے ہو گیا، سب جتنے یہودی تھے سب مارے گئے، ایک بھی نہیں بچے۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک ویکتی رہتے تھے تو ان کے ساتھ مطلب رہتے تھے، تو کیسے جب موسیٰ علیہ السلام چلی گئے 40 دن کے لیے آپ طرف میں مطلب لینے کیا کرتے ہیں قرآن لینے چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے چیز لینے چل گئے تھے، تو جو ان کے ساتھ ایک جو ویکتی تھا تو سب کا جو سونا ہوتا تھا سب اپنے پاس جمع کر لیا، کر کے اسی سونے کو گلا کے اس سے بیل کے بچھڑے بنا دیا، اور بچھڑے بنا کے اس کو منہ میں مطلب جو موسیٰ علیہ السلام تھے جو جا رہے تھے تو ان کے نیچے کے جو چرن کے نیچے کے جو دھور تھا اٹھاتے گیا تھا، تو وہی دھور جو تھا مطلب چرن کے نیچے کے اس کو بچھڑے کے منہ میں ڈال دیا تو بچھڑا بولنے لگا۔ تو اس کو بولنے کی وجہ سے سب اس کو مطلب بہت سمان دینے لگے، مان دینے لگے، جو مطلب بچھڑا کو بنایا تھا تو اسی کے ساتھ سب ہو گئے تھے، جو ایمان والے تھے وہ بھی، جو نہیں تھے وہ بھی، مطلب کچھ ایمان والے رہ گئے تھے، باقی سب اسی کے ساتھ ہو گئے تھے کہ بھائی جب اتنا اس کے اندر کلیکاری ہے کہ جو بچھڑا بول دیا تو کچھ تو بات ہے، تو اس لیے اس کو زیادہ لوگ مطلب پوجنے پاجنے لگے، ہر چیز اس کو زیادہ اہمیت دینے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو دیکھے تو یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے پیٹھ پیچھے ایسے مطلب کیسے ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بولے سب غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ 40 دن کے دورے پہ چل گئے ہیں تو ان کے پیٹھ پیچھے اتنا مطلب کچھ ہو گیا۔ تو ایسے لوگ کرتے ہیں کہ کوئی چیز کی مطلب اہمیت دے دیتے ہیں تو ان کو پوجا جاتا ہے، تو کتنے ہوتے ہیں لٹیرے ہوتے ہیں جو لوٹتے ہیں، ان کے پیچھے پبلک بھاگ کے جاتی ہے۔ تو یہی کہانی ہے اس میں، تو صحیح بات ہے، 4000 سال پہلے کی کہانی ہے تو کچھ تو بات ہوگی، تبھی تو اس زمانے میں بھی تھے لٹیرے، اس زمانے میں بھی ہے لٹیرے، صحیح بات ہے۔ تو فرینڈس مجھے بہت اچھا لگا سن کے، مطلب کہ جو جتنے بھی تھے مطلب جو غلط کام کرے تھے ان کو موسیٰ علیہ السلام کے مطلب سب کو مطلب ختم کروا دیے۔ ایسے لوگ کے رہنے کی کیا ضرورت ہے، صحیح بات ہے، پریشان کر دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ دیکھیے گا ویڈیو، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیسا ہے ویڈیو، مجھے تو بہت اچھا لگا، کچھ بہت اچھا سمجھ میں آیا، آپ لوگ بتائیے گا۔ تو سبسکرائب، لائک، شیئر کر دیجیے گا، بیل آئکن پہ کلک کر دیجیے گا، آنے والی ہر ایک ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ لوگ کو ملتی رہے گی۔ پلیز سپورٹ کیجیے گا، سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بائے بائے فرینڈس۔